اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کا مسئلہ۔ پہلے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی تو لوگ چاند کے گھٹنے اور چاند کے بڑھنے سے ہی دنوں کا حساب رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 189 میں بھی اللہ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے اور چاند کے بڑھنے کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ احادیث سے بھی چاند کے بارے میں کافی رہنمائی ملتی ہے۔ مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر 1969 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک روزہ نہ رکھنا جب تک کہ تم رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک روزے بند نہ کرنا جب تک کہ اگلا چاند نہ دیکھ لو، یعنی کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو، اور اگر مطلع ابرالود ہو تو اندازہ مقرر کر لو۔ صحیح مسلم میں اس سے اگلا طریق ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور اس وقت تک روزہ نہ رکھنا جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، اور اگر مطلع ابرالود ہو تو شعبان کے مہینے کی گنتی 30 تک مکمل کرنا، یعنی کہ چاند کا مہینہ یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اگر 29 دن پر بھی چاند نظر نہ آئے اور آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 30 کی گنتی مکمل کریں، اور 30 کی گنتی جب مکمل ہو جائے پھر چاند دیکھے یا نہ دیکھے برابر ہے، کیونکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح مشکات میں ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1979۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع تھے تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے خبر دی کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی سب لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ رمضان کا روزہ رکھیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے زیادہ لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں، ایک شخص ہی کافی ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ شخص سچ بولتا ہو، سچا شخص ہو، تو ایک سچا شخص جو ہے اس کی گواہی بھی کافی ہے کہ اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو سب لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایک ملک میں چاند نظر آئے یا ایک علاقے میں چاند نظر آئے تو کیا دوسرے علاقے میں یا دوسرے ملک میں لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا ایک ملک یا ایک علاقے کا چاند دیکھنا دوسرے ملک یا دوسرے علاقے کے لوگوں کو کافی ہے؟ تو اس کے متعلق بھی الحمدللہ حدیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 2528، اور جامعہ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 693۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ایک ملک یا ایک علاقے میں چاند دیکھنا دوسرے ملک یا دوسرے علاقے کے لوگوں کو کافی ہے۔ قریب تابی کہتے ہیں کہ میں کسی کام کے سلسلے میں ملک شام حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے ملک شام میں رمضان کا چاند جمعے کی رات کو دیکھا، یعنی کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو چاند دیکھا۔ جب میں واپس مدینے آیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رمضان کا چاند شام کے ملک میں کب دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے ملک شام میں رمضان کا چاند جمعے کی رات کو دیکھا، یعنی کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو دیکھا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا تم نے واقعی رمضان کا چاند جمعے کی رات کو دیکھا، یعنی کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا؟ تو میں نے کہا ہاں، میں نے واقعی
رمضان کا چاند جمعے کی شب کو دیکھا، یعنی کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو دیکھا۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں مدینہ میں تو چاند ہفتے کی رات کو دیکھا گیا تھا، یعنی کہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات، ہفتے کی رات کو رمضان کا چاند دیکھا گیا تھا۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ 30 کی گنتی مکمل کریں گے، یہ نہیں کہ ہم ملک شام کے ساتھ ان کے روزے 30 ہو جائیں اور ہمارے 29 اور ہم ان کے ساتھ مل کے عید کر لیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم 30 کی گنتی مکمل کریں گے۔ ہاں، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود شوال کا چاند دیکھ لیں۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک علاقے میں چاند دیکھنا دوسرے علاقے کے لوگوں کو کفایت نہیں ہے، اور یہ ابن عباس کی ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علاقے کے لوگوں کا چاند کو دیکھنا دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے کفایت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ملک میں یعنی کہ سعودی عرب یا اسپین یا کسی اور ملک میں چاند نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں بھی رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، بلکہ ہمیں روزہ رکھنے کے لیے خود چاند دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر جو ہے ہم 30 کی گنتی مکمل کریں۔ جب 30 کی گنتی مکمل کر لیں، کیونکہ چاند کا مہینہ یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے، جب 30 دن کی گنتی مکمل کر لیں پھر چاند دیکھیں یا نہ دیکھیں فرق نہیں پڑتا، پھر آپ رمضان کا پہلا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 29 رمضان کو آپ کو لگتا ہے کہ آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا، لیکن چاند ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر بھی آپ جو ہے نا 29 شعبان کو بعد جو ہے نا پہلا روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ پھر 30 کی گنتی مکمل کریں گے، کیونکہ آپ کا چاند دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ چاند نہیں دیکھیں گے تو آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ملک میں یا ایک علاقے میں چاند کا نظر آنا دوسرے ملک یا دوسرے علاقے کے لوگوں کو کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو رمضان کا پہلا روزہ رکھنے کے لیے خود چاند دیکھنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔